شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی میری باقی کہانیوں کی طرح ہی ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنے کسی قریبی دوست سے سنی تھی جو کہ اس کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آئی تھی۔ اس کے مطابق آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا۔ مالک مکان بہت ہی بری نیچر کا بندہ تھا، ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا تھا۔ جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا۔ کچھ ماہ تک تو سب یہ چلتا رہا، پھر والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا ہی، پر اس کے ساتھ ساتھ مالک مکان بھی اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب یہ باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی کہ اپنا فیصلہ سنائیں۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رہنے کا سوچا۔ اس نے بتایا، اگلے دن میں، والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کی موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ۔ یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا اور اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نظر نہیں آئی، بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرز سے تھا، مگر تھا بالکل بے رونق، اور اوپر سے علاقہ بھی بالکل سنسان۔ اس نے بتایا، میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا، لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے رویے سے تنگ آ چکے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینٹ بھی مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر۔ اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی یہ بات والد صاحب کو بولی، ابو یہ گھر آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں مجھے تو کچھ اس میں عجیب نہیں لگا۔ اس نے بتایا، اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صاف صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گندے پھولوں کی پتیاں ملیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا، جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر میں پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، پر وہ بھاگنے کے بجائے غرانے لگی اور اسی طرح کھڑی ہوگی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتارے جانے لگا، اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کر ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر صحن سے بلیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی، جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں بھی کوئی قصائی نہیں تھا۔
تو پھر یہ بلی سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کی اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو، اور ایسا کام کوئی ماہر کسائی کر سکتا تھا۔ اس نے بتایا، ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے، پر ابو نے ہنس کر کہا، اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں، یہ اتوار کا دن تھا، اس لیے ہم سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلے لگے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھی، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کے پہچان تھی۔ سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ اس نے بتایا، ہم نے جلدی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ اسی دن چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے بتایا، گرمیوں کے دن تھے، ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پرسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں وہ ایک ہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا، یہ سلسلہ جاری رہا ہمیشہ کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اس نے بتایا، تلا سچ بتاؤں تو اب تو شاید ہمیں اس کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر سب سنا کرتے تھے یا کبھی ان سب کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی، وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا رویہ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حادی ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں سین میں ناچنے گانے والوں کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم پڑتا ہے جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر تھا ہی نہیں، اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو بات واضح تھی کہ آواز سین سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ جانی آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، یار تم لوگوں نے عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا اس نے جواب دے دیا اور کہانی آگے بڑھا دی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس نے بتایا، صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے کی طرف گئے اور ساری رام کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی، صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا میں تم سے اتنی دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں، اور اب میں اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بتایا، والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ اس نے بتایا، جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھیں اور بہت ڈری ہوئی تھیں۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا، میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھوپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھیں۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منوس گھر سے سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس نے بتایا، یہ میری زندگی کی خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے والوں کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔